نیک وہ ہوتا ہے اگر صحیح معنوں میں نیک ہے تو ممکن ہے چند دشمن ہو، حاسدین ہو، وہ تو شکایت کریں، لیکن عوام کو دیکھو، لیکن موقع پر وہ انسان بھی اپنے حقیقت کو ظاہر کر دیتا ہے. ہم کو شکایت ہے تو ان کی فلاں چیز کی بنا پر شکایت ہے، لیکن کلی طور پر وہ بھی برا نہیں سمجھتا. تو آپ نے ارشاد فرمایا اہل الجنت، جنتی وہ ہیں من ملا اللہ اذنیہ، جس کے کانوں کو اللہ تعالی بھر دے. کس چیز سے بھر دے؟ من ثناء الناس خیرا، لوگ اتنی تعریف اس کی کرنے لگے کہ اس کے کان سنتے سنتے اپنی تعریف بھر جائے. اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہے اس کے اوپر. ایک صحابی دوڑے ہوئے آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، ہم نے سنا ریاکاری بڑی بدترین چیز ہے اور یہ بچتا بہت ہوں، لیکن اللہ نے پتا نہیں ہمیں کیسے بنایا. فلاں آدمی آتا ہے، صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، آپ بڑے شریف آدمی ہے، بڑے نیک آدمی ہے، بڑے امانت دار آدمی ہے، اور آپ نے بڑا اچھا قرآن پڑھا، بڑا جہاد کیا. اللہ رسول وہ کہہ کے چلا گیا. میں سوچتا ہوں میرے سامنے آ کے بات نہ کرے، کیوں؟ وہ آ کے کوئی کہتا ہے تو دل میں تھوڑی سی خوشی محسوس ہونے لگتی ہے، تو یہ ساری ریاکاری تو ہمیں جہنم میں لے جائے گی. اس سے بچتا ہوں تو دوسرا آ جاتا ہے اور کہتا ہے صاحب الحمدللہ آپ سے بڑے اچھے بہت بڑے نیک آدمی ہیں. اللہ کے رسول کتنا بھی بچتا ہوں، لیکن لوگ آ کر کے ہمارا ذکر خیر کرتے ہیں، اور جب ذکر خیر کرتے ہیں تو دل میں کوئی نہ کوئی تھوڑا سا خوشی محسوس ہوتی ہے اور احساس ہوتا ہے کہ واقعی اللہ نے ہم کو نیک بنایا. آپ مسکرا اٹھے، آپ نے فرمایا سنو گھبراؤ نہیں، دل کا بشرا عاجل، دل کا بشرا عاجل. یاد رکھو یہ وہ نقدی اور تابڑ توڑ نقدی خوشخبری ہے جو اللہ لوگوں کی زبان سے تجھے دے رہا ہے، یہ خوشخبری ہوتی ہے. اور آپ نے ارشاد فرمایا واہل النار، واہل النار، اور جہنمی وہ ہیں من ملا اللہ اذنیہ من ثناء الناس خیرا یسمعہ. اور فرمایا اور جہنمی وہ انسان ہوتا ہے جس کے کان لوگوں کی شکایتیں، لوگوں سے شکایتیں، جس کے کان اپنی برائیاں لوگوں سے، جس کے کان اپنی برائیاں اپنی شکایتیں لوگوں سے سنتے سنتے بھر جائیں. اللہ کے رسول نے فرمایا وہی جہنمی ہوتا ہے. کیوں؟ زبان خلق کو بھی نکار خدا سمجھو. نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، سامنے سے ایک جنازہ گزرا. آپ نے پوچھا یہ کون انسان انتقال کر گیا؟ لوگوں نے کہا فلاں ابن فلاں ہے. فاثنوا علیہ شرا، لوگوں نے فاثنوا علیہ خیرا، لوگوں نے اس کی بڑی خوبیاں بیان کی. یا رسول اللہ یہ فلاں محلے کا رہنے والا آدمی تھا، بڑا نیک ہے، بڑا اچھا تھا، بڑا خیر و برکت والا تھا، اللہ اس کی مغفرت کرے. سب لوگوں نے تعریف شروع کر دی. آپ نے فرمایا واجبت تو واجبت تو واجبت، اس کے اوپر واجب ہو گئی، واجب ہو گئی، واجب ہو گئی. اتنے میں کچھ ہی عرص دیر کے بعد دوسرا جنازہ گزرا. لوگوں نے پوچھا وہ کون؟ اللہ رسول نے پوچھا یہ کس کی میت جا رہی ہے؟ فاثنوا علیہ شرا، لوگوں نے کہا یا رسول اللہ اچھا ہوا یہ کم وقت مر گیا، جتنی شکایتیں ہو سکتی تھی ہر ایک نے اس کی شکایت کی. آج فرمایا واجبت واجبت واجبت، وہ اس پر واجب ہو گئی، واجب ہو گئی، واجب ہو گئی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے صحیح کے اندر حدیث نقل کرتے ہیں کہ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ پہلے کی لوگوں نے تعریف کیا، جب بھی آپ نے بیان فرمایا وہ 3 مرتبہ واجب ہو گئی، واجب ہو گئی، واجب ہو گئی. اور اس کی لوگوں نے شکایت کیا کہ اس کی بھی آپ نے فرمایا واجب ہو گئی، واجب ہو گئی، واجب ہو. کیا ہو گئی دونوں پر واجب؟ آپ نے ارشاد فرمایا فما اثنیتم علیہ خیرا، جس کی تم تمام لوگوں نے مل کر کے تعریف کی، تم تمام لوگوں نے مل کر کے جس کے اچھے ہونے کی شہادت دیا، فہو عند اللہ خیر، اور اللہ کے ہاں بھی اچھا ہی ہے. ومن اسریتم علیہ شرا، اور جس کی تم لوگوں نے برائیاں بیان کیا وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک برا ہی ہے. پہلے پر تم نے تعریف کیا اچھا ہے تو اس پر اللہ نے جنت واجب کیا ہے، اور دوسرے کو تم لوگوں نے شکایت کیا اللہ نے اس کے اوپر جہنم کو واجب کر دیا ہے. میرے بھائیو جو زندگی اس انداز سے ہمیں گزارنی چاہیے، ایمان کی حالت میں، عمل صالح کے ساتھ، اخلاق کی روشنی میں، امانت و دیانت کے، ایک غیروں کے کام آنے میں، اس انداز سے
زندگی گزاری جائے کہ لوگ آپ کی تعریف کریں اور لوگ آپ کو اچھا کہیں، اور جب لوگ اچھا کہنے لگے، یہ مومن ہو، عمل صالح کرنے والا ہو، بااخلاق ہو، امانت دیانت کا پیکر ہو، اس کے ساتھ اگر لوگ تعریف کر رہے ہیں تو آپ نے ساتھ میں یہی اصل میں جنتی ہونے کی علامت اور نشانی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے بھائی یہ بڑی عجیب اللہ تعالیٰ کی جانب سے بشارت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام بزار، امام بہقی، امام ابو نعیم رحمہم اللہ نقل کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ما من عبد، یہ دنیا میں لوگوں کی زبانوں پر جو آپ کا ذکر خیر ہوتا ہے اور دنیا میں آپ کی جو لوگ تعریف کرتے ہیں، دنیا میں جو کسی کے دنیا میں جو کسی کی شکایت اور برائی کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی حدیث سنو، آپ فرماتے ما من عبد الا وله صيت في السماء فاذا كان صيته في السماء حسنا وضع له في الارض حسنا واذا كان صيته في السماء شرا سیئتن وضع له فی الارض سیئتن، او کما قال علیہ السلام، آپ نے بڑی بات واضح کر دی۔ آپ نے ساتھ میں، اے مومنو، ما من عبد، اے لوگوں تم میں سے کوئی انسان ایسا نہیں ہے، یعنی تم میں سے ہر انسان اس زمین پر جو زندگی گزارتا ہے اس کے متعلق اس کا ایک ذکر آسمان پر ہوتا ہے۔ یہ نہ سمجھیں کہ آپ محلے میں ہیں تو محلے ہی والے آپ کا ذکر کرتے نہیں۔ آپ فرماتے ما من عبد الا وله صيت في السماء فاذا كان صيته حسنا وضع له في الارض حسنا، اے لوگ ہر انسان کا ذکر خیر اور ہر انسان کا تذکرہ جو زمین میں آباد ہے اس کا آسمان پر ہوا کرتا ہے۔ اور آسمان پر تذکرہ کرنے والے کون ہیں؟ اللہ وحدہ لا شریک اور اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق فرشتے، یہی دو ہی آسمان پر ہیں۔ تو آپ ارشاد فرماتے ہیں ما من عبد الا وله صيت في السماء، ہر انسان کا تذکرہ، ہر انسان کا چرچا اللہ تعالیٰ آسمان پر کرتا ہے، آسمان پر رہتا ہے۔ فإذا كان صيته في السماء حسنا، اگر آسمان والوں میں اس کا چرچا اچھا ہوتا ہے، آسمان والے اس کا اچھا ذکر کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں، وضع له في الارض حسنا، تو اللہ تعالیٰ آسمان میں فرشتے جیسے اس کا ذکر خیر کرتے ہیں اور اچھا چرچا فرشتوں میں رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہی ذکر خیر فرشتوں کے عین مطابق، فرشتوں کے عین تذکرے کے مطابق اللہ تعالیٰ اس شخص کا اچھا تذکرہ زمین پر نازل کر دیا کرتا ہے۔ لوگوں کا ذکر خیر اور لوگوں کا اچھا تذکرہ زمین والوں سے پہلے کہاں ہوتا ہے؟ آسمان پر ہوتا ہے۔ آسمان پر جب اس کا ریکارڈ بن گیا کہ یہ بڑا نیک اور صالح انسان ہے، اچھا مومن ہے، ایمان اور عمل صالح کا پیکر ہے، اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ آسمان سے اس کا ذکر خیر زمین پر نازل کر دیا کرتا ہے۔ اسی لیے رب العالمین نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں سیجعل لهم الرحمن ودا، ان قریب اللہ تعالیٰ ان کی محبت دنیا کی تمام مخلوق میں ڈال دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، ایمان اور عمل صالح انسان کرتا ہے، اس کا چرچا ذکر خیر آسمان پر، پھر اللہ تعالیٰ آسمان میں فرشتوں کے اندر، فرشتوں میں جیسے محبوب ہوتا ہے، فرشتوں میں جیسا اس کا ذکر خیر ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ قرآن بیان فرماتے ہیں، ویسے ہی اللہ تعالیٰ اس کی محبت دنیا کے لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے اور لوگوں کے زبان پر ذکر خیر جاری کر دیتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلا آسمان والوں کی نگاہ میں بھی اچھا ہے اور آسمان والوں کے بعد زمین والوں کی نگاہ میں بھی اچھا ہے۔ وَجَلِّ لَسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اوپر والے کی زبان پر بھی ذکر خیر ہے اور زمین والوں کی زبان پر بھی ذکر خیر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسا ہی بنا دے۔ ہمیں واقعہ یاد آیا، اللہ اکبر، کوشش کرو ذکر خیر پہلے اوپر ہوتا ہے، ہم اچھے پہلے اللہ کے یہاں ہوتے ہیں، ہمارا ریکارڈ
اوپر تیار کیا جاتا ہے. ہم صالحین متقین پرہیزگار پہلے آسمان والوں میں شمار کیے جاتے ہیں, پھر وہاں سے اللہ تعالیٰ زمین والوں میں نازل کر دیتا ہے. ایک صحابی ہے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, صحابی رسول خادم رسول. ایک صحابی کا واقعہ بیان کرتے ہیں جس کو متعدد محدثین نے نقل کیا ہے. واقعہ یہ ہے, صحابی کا نام کہا جاتا ابو مغلق تھا یا ابو معلق, یہ اختلاف تھوڑا سا ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ صحابی ابو مغلق یا ابو معلق جو تھے, ان کے اندر دو بڑی خوبیاں تھیں, نیک خوبیاں.